میں فاضل مکرم عالم بعمل عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاضی اکرام الحق عثمانی صاحب سیدہ اقبالہ اور برادرم فاضل مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام شبیر صاحب فاضل دارالعلوم ڈیرہ شریف آپ کے حکم کی تعمیل میں جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا اپنی امت سے مخاطب ہے کہ لا اسألکم، میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں، میں نے تمہاری خاطر شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تمہاری خاطر مجھے طائف کے مقام پر خون آلود کیا گیا، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر اور کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ تمہاری خاطر مجھے اور میرے ماننے والوں کو مکہ کی زمین چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مجھ پر، میرے خاندان پر اور میرے ماننے والوں پر یعنی صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر ایسے ایسے ظلم اور ستم ڈھائے گئے کہ اگر وہ پہاڑوں پر گرتے تو پہاڑ بھی سرما بن جاتے، لیکن اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، الا یہ کہ میرے قریبیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان کون ہیں؟ جن کی محبت حضور علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اپنی امت سے مانگی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قربا سے مراد تمام صحابہ ہیں، قربا سے مراد تمام ازواج مطہرات ہیں، قربا سے مراد چاروں شہزادیاں ہیں، قربا سے مراد 3 بیٹے ہیں، قربا سے مراد تمام نواسے اور نواسیاں ہیں، قربا سے مراد جلیل خاندان رسول ہے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قربان کون ہے جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے قربا کی محبت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخصیتوں کا نام لیا، فرمایا الا المودۃ فی القربى، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ 4 شخصیات کا خصوصی طور پر نام لیا گیا۔ پھر میں اپنی بات پر زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آیت کے نزول کے بعد جن 4 شخصیات کو خصوصیت سے نوازا گیا وہ علی، سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کی ذوات اقدس ہے، جبکہ الا المودۃ فی القربى کے اندر نبی علیہ السلام کی جملہ شہزادیاں، جملہ شہزادے، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، تمام نواسی اور
بازیاں قربان میں شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے قربا کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اگر جناب اتنی بات سمجھ گئے تو میں اگلی بات جناب کی خوش گزار کرتا ہوں۔ جب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، اور اس محبت کے بغیر کوئی شخص ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور ایمان سے لذت یاب ہونے کے لیے میری اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ اور ایک حدیث کا پھر مفہوم سن لیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنے مال جان حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتا، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا جس وقت تک اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد پڑ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وعلی قراءۃ القرآن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ ہر ماں اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کے اندر 3 خوبیاں منتقل کریں۔ 3 خوبیاں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ یہ ہر ماں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہر باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، وہ اپنی نسلوں کے اندر 3 خوبیاں منتقل کرے، 3 خوبیاں، اور وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتہ، نبی کے گھر والوں کی محبت، وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ صاحب فراست ہیں، صاحب خرد ہیں، صاحب دانش ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں اسی حدیث پہ ایک بار پھر رک کر آپ سے دوبارہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ ہر ماں اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسلوں میں 3 خوبیاں منتقل کر کے جائے۔ پہلی خوبی، انہیں بچپن میں اپنے نبی کی محبت کا ذوق دے، اپنے نبی کی محبت کا شہد پلائے، اپنے نبی کی محبت کا روح افزا پلائے، اپنے نبی کی محبت کی جامع شریف پلائے، اپنے نبی کی محبت ان کی نسل نسل میں منتقل کرے۔ کیوں زور دیا جا رہا ہے اس بات پر؟ تاکہ بڑا ہو کر جب جج بنے، قاضی القضات بنے، صدر بنے، پرائم منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے، کور کمانڈر بنے، جنرل بنے، جج بنے، بچپن میں جب نبی کی محبت سینے میں موجود ہوگی تو بڑا ہو کے دلال نہیں بنے گا، آمنہ کی لال کی عزت کا محافظ بنے گا۔ آج کیوں ختم نبوت پہ حملے ہوتے ہیں؟ آج کیوں حرمت صحابہ محفوظ نہیں؟ کیوں حرمت اہل بیت محفوظ نہیں؟ کیوں باتوں کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے؟ زبانیں دراز کیوں ہو گئی؟ سوچیں آلودہ کیوں ہو گئے؟ خیالات گندے کیوں ہو گئے؟ آنکھوں سے حیا کیوں رخصت ہو گیا؟ کان حق سننا پسند کیوں نہیں کرتے؟ دماغ حق قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فارمولے کو چھوڑ دیا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری آج قبول کر لے تو آنے والی نسلیں جتنی بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جتنے بڑے عہدے پر فیض ہوگی وہ قادیانیوں اور انگریزوں کے دلال نہیں ہوں گے، آخرت کی لال کی عزت کے محافظ بن کے نظر آئے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ آج ختم نبوت پہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ آج ناموس رسالت پہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ آج اہل بیت کی تحقیر اور تنقید کیوں ہوتی ہے؟ آج صحابہ کرام کے بارے میں کثرت زبانیں کیوں کھلتی ہے؟ آج اولیاء اللہ کی زبان اقدس پر منہ کیوں کھولے جاتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر قرآن کا تقدس پامال کیوں کیا جاتا ہے؟
حب نبی کو آج ججز چیف جسٹس قادیانیوں کی بروکری کیوں کرتا ہے؟ آج حکمران ناموس رسالت کی بات کرنے والوں پر گولیاں کیوں چلاتے ہیں؟ یہاں تو سوٹی پھینکنے پر کروڑوں ملتے ہیں، نیزہ پھینکنے پر انعام ملتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر نے ساری زندگی پاکستان کی خدمت کی، اسے تو پنشن بھی نہیں ملی۔ یہی تماشبین قوموں کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ تماشبین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سوٹی پھینکنے والوں کو کروڑوں مل جاتے ہیں، لیکن ملک کی خدمت کرنے والوں کو پنشن بھی نہیں ملتی۔ جو ناموس رسالت پہ ڈاکے مارے انہیں عہدے ملتے ہیں، اور جو ناموس رسالت کی حفاظت کی بات کرے انہیں گولیاں ملتی ہیں، اور یہ قوم تماشے دیکھتی ہے۔ یاد رکھیں، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو منتقل کرو۔ دوسری محبت حب نبیکم و حب اہل بیتہ، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت منتقل کرو، تاکہ نسلوں کو پتہ ہو کہ جان قیمتی نہیں ہوتی، دین کی حفاظت قیمتی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بولے۔ جب اہل بیت کی محبت سینے میں موجود ہوگی تو معلوم ہوگا اس دین کی خاطر 6 مہینے کا اثر بھی قربان ہوتا ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے 18 سال کا شفیع رسول علی اکبر بھی قربان ہوتا ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے 22 سال کا قاسم بھی قربان ہوتا ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے قوم محمد اور ابراہیم و محمد جیسے پھول کربلا کی دھرتی پر اور کوفہ میں کچلے جاتے ہیں۔ اس دین کی سربلندی کے لیے مولا علی کے 6 پتر کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ اس دین کی سربلندی کے لیے 36 سال کے عباس کے بازو کٹے جاتے ہیں۔ اس دین کی سربلندی کے لیے 56 سال 4 دن کے حسین کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن ہاتھ دینا حسین گوارا نہیں کرتا، سر دے دیتا ہے، اور قیامت تک یہ پیغام دیتا ہے جس سینے میں اہل البیت کی محبت ہوگی وہ فاسق کو فاسق کہیں گے، وہ سر تو دے دیں گے لیکن فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں فراست سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یزید کی امام حسین کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، قریب کی رشتہ داریاں موجود تھی۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ، امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ، امیر المومنین امام حسن 6 مہینے کی خلافت کے بعد اپنی جملہ ذمہ داریاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک فاسق، ایک فاجر، ایک کذاب، ایک ناموس رسالت کا غدار، ایک ختم نبوت کا ڈاکو، ایک بدر کا مذاق اڑانے والا، ایک قرآن کی توہین اور تنقید کرنے والا بندہ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوتا ہے، جسے دنیا یزید کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین کائنات کی سب سے بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے۔ حسین سے بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں، حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیر پرستی سے نکلیے، شخصیت پرستی سے نکلیے، اصولوں کی طرف ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاریخ کے حوالے نہیں کیا، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قیامت کا قرآن بھی موجود ہے، حسین ابن علی کا کردار بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، حسین ابن علی کا کردار بھی موجود ہے، مشن حسینی بھی موجود ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی گدی گنبد خضرا، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، کائنات کی سب سے بڑی گدی کا سجادہ نشین امام حسین، اور اس وقت مسند اقتدار پر براجمان ہوتا ہے یزید پلید علی، جو فاسق بھی ہے، جو فاجر بھی ہے۔ آج اتنی بات کر کے لوگ آگے گزر جاتے ہیں کہ یزید بھی نمازی تھا، صرف یزید بھی نمازی نہیں تھا،
یزید ختم نبوت کا ڈاکو بھی تھا، یزید ناموس رسالت کا ڈاکو بھی تھا، یزید نے اہل بدر کا مذاق بھی اڑایا تھا، یزید نے وحی کا مذاق بھی اڑایا تھا، یزید نے شراب کو حلال قرار دیا تھا، یزید نے بنو ہاشم پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے اقتدار کی خاطر نبوت کا ڈھونگ رچایا، ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یزید جیسے فاسق اور فاجر کے خلاف سب سے بڑی گدی کا سجادہ نشین میدان میں اترا۔ سبحان اللہ بولے تاکہ میں اگلی بات جناب کی حوالے کروں۔ عقائد کا تحفظ کیجیے، کائنات کا سب سے حسین عقیدہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسی کا نام حسینیت ہے، غلط کو غلط کہنے کا نام حسینیت ہے۔ یزید نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ حسین سے میری بیعت لی جائے اور حسین میری بیعت کرے۔ آج کے دور میں ووٹ ہوتا ہے، اس دور میں بیعت ہوتی تھی۔ بیعت کیسے ہوتی تھی؟ آج کے دور میں ہر چھوٹا بڑا جو بالغ ہوتا ہے 18 سال کا، وہ اپنی شناختی کارڈ پر اپنا نمائندے کا چناؤ کرتا ہے۔ اور اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لیتا تھا۔ ان بڑے لوگوں میں ایک بڑی شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی، اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دیتے، تو حسین ابن علی کو خانوادہ نہ کٹوانا پڑتا، کربلا کے تپتے صحرا پر 6 مہینے کے عرصہ کو قربان نہ کرنا پڑتا، اہل بیت کی مقدس اور پاکیزہ بیویاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سوار نہ ہوتی، خانوادہ رسول پر دریا کے پانی بند نہ کیے جاتے، آل رسول پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ نہ کی جاتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حسین ابن علی نے جان دینا تو گوارا کر لیا، لیکن غلط کو غلط کہہ کے رہے۔ غلط کو غلط کہہ کے رہے، جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن فاسق کو فاسق ہی کہا، جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن ظالم کو ظالم ہی کہا، جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن بدماش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی آل رسول نے بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ حب نبی کی کل محبت آل بیت ہی، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کے بعد اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ جس سینے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ فاسقوں کو لیڈر نہیں بنائے گا، ختم نبوت کے پہرے داروں کو رہنما بنائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں 2 ریاستیں نظریے کی بنیاد پر ہے۔ 2 ریاستوں کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ریاست آج سے 1450 سال پہلے جس کی بنیاد خود حسین کے نانا نے رکھی، اور دوسری ریاست جس کی بنیاد منبر رسول کے حقیقی وارثوں نے رکھی۔ ایک وہ ریاست جسے مدینہ کہتے ہیں اور ایک یہ ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ماویلے نہیں ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہے۔ سوچئے، تحقیق کیجئے اور پھر اس کے بعد اپنے معیار پہ غور کیجئے۔ میں اپنا احتساب کروں گا، آپ اپنا احتساب کیجئے۔ حسین ابن علی نے سب کچھ دے کر کبھی مسجد نبی نہ چھوڑ دے، لیکن آپ نے کہا جب ایسے لوگ اقتدار پر مسلط ہو جائیں جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، تو پھر حسین ابن علی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اسی سنت کو دہرایا تھا آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت مامور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے جب ایک بڑے آستانے کے پیر نے خط لکھا، پیر صاحب سکینہ نے کہنا کام میں مناظرے کرنا، تسی کہنے تکرت پہ گئے ہو، تو بڑی ملفوظات نے دے لیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے واپس جواب دیا، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت پیری نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو اور میرے علی گھر میں بیٹھا رہے۔ ہم سے ایسی بغیرت پیری نہیں ہوتی کہ ناموس رسالت پہ حملہ ہو میرے اور میرے
صلی اللہ علیہ وسلم. حب نبی کو وحب اہل بیت. تیسری محبت، پہلی محبت نبی کی محبت، دوسری محبت اہل بیت کی محبت، تیسری محبت وعلی اختلاف القرآن. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کا ذوق. کیوں زور دیا قرآن کی تلاوت؟ کیوں زور دیا؟ کیوں قرآن کی تلاوت پہ اتنا زور دیا؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ قرآن امت مسلمہ کے نوجوانوں سے ڈانس نہیں کرواتا، قوم کی بیٹیوں کو نچاتا نہیں. قرآن امت مسلمہ کی بیٹیوں کو کربلا کے اندر اہل البیت کی مقدس خواتین کا کردار دیتا ہے یا علی اصغر اور علی اکبر جیسی جرأت دیتا ہے. اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال. کیونکہ جو حضور کا امتی ہوگا، حضور کی امتی کا کردار بتائے گا، وہ بیکبر ناموس رسالت کا محافظ بھی ہوگا، وہ عقیدہ حق نبوت کا پہریدار بھی ہوگا، وہ اہل البیت کی محبت میں غرق بھی ہوگا، اور وہ قرآن کا قاری اور قرآن کی تلاوت کا ذوق رکھنے والا بھی ہوگا. آئیے اسی قرآن سے چند سرگوشیاں کرتے ہیں. سبحان اللہ بولے کہتی ہے ہمیں لکھنا پڑتا ہے، روزانہ تحقیق کرنا پڑتی ہے، سینکڑوں کتابیں لگانی پڑتی ہے، پھر نوٹس کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کے سامنے کچھ گزار کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہے. یہ کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہے. ادھر نمبرنگ کی ہوئی ہے، ادھر قرآن کھول رہا ہوں، ادھر سے نمبر دیکھ رہا ہوں آیت کا. اب آپ کے سامنے سورۃ حج، قرآن کی 22 نمبر سورت، 12 نمبر 17 آیت کا نمبر 15 میں پڑھنے لگا. جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے چاہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا، تو اللہ جواب کیا دے رہا؟ آج بھی بڑے بڑے بدماش یہ کہتے ہیں اگر علی مدد کرتے تو حسین شہید کیوں ہوتے، علی مشکل کشا ہوتے تو پھر حسین قتل ہوتے رہے، نبی مشکل کشا ہوتا تو اہل بیت شہید ہوتے رہے. اللہ نے جواب دیا. قرآن کا 12 نمبر 17 سورت 22، سورت کا نام سورۃ حج، آیت کا نمبر 15. اگر آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہے تو میں قرآن پڑھنا شروع کروں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. رب العالمین نے فرمایا من کان جو کوئی زید بکر کوئی بھی یہی کلا آئی ہو، من کان جو کوئی بھی یظن یہ خیال کیے بیٹھا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا میں اور آخرت میں نہیں کرے گا. رب العالمین نے فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ. رب العالمین نے فرمایا وہ اس طرح کرے، ایک رسی خریدے اور رسی خرید کے گلے میں ڈال کے درخت کے ساتھ لٹک کے جل جل کے مر جائے.
فرقان پارہ نمبر 25 سورت فرقان سورت نمبر 25 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 7-11. اے پورا سبحان اللہ کا تو روزے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ہر دور کا ملحد، ہر دور کا لبرل، ہر دور کا سیکولر، ہر دور کا لابی خود سمجھتا جا میں جدید اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، پرانے نام ان بدماشوں کے نہیں لے رہا، نئے نام لے رہا ہوں، سمجھتا جا. ہر دور کا ملحد، ہر دور کا لبرل، ہر دین کا ڈاکو، ہر صدیق اکبر کا ہر گستاخ، فاروق اعظم کا ہر بے ادب، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے والا ہر بدماش، اہل بیت کی ہر توہین کرنے والا ہر غنڈہ، اللہ رب العالمین نے جواب دے رہا ہے سورۃ فرقان میں وقالوا ما لهذا الرسول. یہ بدماش کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یاکل الطعام جو روٹی کھاتا ہے. توجہ، رسول پہ اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو یاکل الطعام یہ روٹی کیوں کھاتا ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں نے یہاں کوئی بات کہنی ہے، نوجوان توجہ کریں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیر. اللہ نے اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اتارا جسے ہم دیکھ لیتے. او یلقا الیہ کنز یہ کیسا رسول ہے جس کے پاس پیسے کوئی نہیں. اور تکون له جنت یاکل منها یہ کیسا رسول ہے جس رسول کے پاس رہنے کے لیے باغ کوئی نہیں. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یہ تو ایک ایسا مرد ہے جس کے اوپر سحر اور جادو کیا گیا ہے. یہ اعتراض کیے تھے کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کی ذات پر. یہ کیسا رسول ہے جو روٹی کھاتا ہے. یہ کیسا رسول ہے جس کے ساتھ فرشتہ نظر نہیں آتا. یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے. یہ کیسا رسول ہے جس کے پاس خزانہ کوئی نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نبی اور ولی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، انہوں نے کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا، انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی. میں ان ایتوں کو سامنے رکھ کے جواب دینا چاہتا ہوں نبی ولی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کے لیے نہیں آتے، امت کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے دنیا میں آیا کرتے ہیں. اگر حسین چاہتے جواب کیا دینا چاہتے ہیں؟ اگر حسین چاہتے تو کیا آسمان سے بارش نہیں اتر سکتی؟ اگر حسین چاہتے تو کیا دریا کا رخ نہیں پھر سکتا تھا؟ اگر حسین چاہتے تو کیا حسین کے قدموں کے نیچے سے پانی کے جشن جاری نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں جو ناموس رسالت سے پہرا دیتے ہیں اگر وہ اہل بیت کو تو جب انہیں ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عام امت کو بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جیت یا حسین کی ہوتی ہے یا حسین والوں کی ہوتی ہے. سبحان اللہ بولے تاکہ اگلی بات میں آپ کی آواز کبلا مجھے یہاں ایک بات یاد پڑ رہی ہے، میں وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اسے مجھے تحمل کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا ہوگا. امت کو توڑنے کے لیے امت مسلمہ اہل سنت و جماعت پورے کفر کو
مسلمانوں کے جس طبقے سے خوف ہے اس طبقے کی پہچان اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ. تھوڑا سا مجھے تحمل سے بات آپ کو سمجھانا ہوگا. پورے عالم کفر کو ڈر کس سے ہے؟ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے اس طبقے سے جس طبقے کی پہچان اہل سنت و جماعت ہے. اور اس پر میں دلیل دیکھو ڈر کیوں؟ ڈر کیوں؟ اس کے بعد میں امریکہ کی رینک کیلکولیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈر کیوں ہے؟ ڈر اس لیے ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتاب کا نام الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356، مطبوعہ بیروت. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے 1450 سال پہلے حسنین کو آغوش میں بٹھا کے تیرا میرا نام لیے. کسی نابین کا نام نہیں لیا، کسی ملک کا نام نہیں لیا، کسی بروکر کا نام نہیں لیا، تیرا میرا نام لیا. دوسری حدیث سن، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مستقبل ایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایمان کامل لے کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت ہو کے مرا. شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا شہید ہو کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مستقبل ایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مرا ایمان کامل لے کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اہل سنت و جماعت ہو کے مرا. دو حدیثیں سن لی اہل سنت پر، تیسری سن لی. 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب ہے. حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں بلایا. خیمے میں بلا کے اللہ کی حمد اور رسول اللہ پر درود و سلام کے بعد امام علی مقام امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد قیامت کے دن میں شفاعت اس کی کروں گا جو یہاں سے جانے کے بعد عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہے گا. یہ الفاظ اگر تاریخ کی سرگوشیوں میں موجود نہ ہو تو میں ممبر رسول پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں دے سکتا، اس سے بڑی کوئی جرات نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے امام علی مقام کے فرمان بھی رکھ رہا ہوں، امام علی مقام کے نانا جان کے فرمان بھی رکھ رہا ہوں. وہاں پہ نام اہل سنت و جماعت کا لیا جا رہا ہے. اپنے مقدر پہ ناز کر. اہل بیت کی محبت اللہ نے تیرے حصے میں رکھی ہے. اہل بیت کی محبت اللہ نے تیرے اور میرے حصے میں رکھی ہے. یہ وجہ ہے پورے عالم کفر کو اہل سنت و جماعت سے خوف ہے. خوف کیوں؟ امریکہ کی ایک ادارہ ہے جو ان کے مذہبی معاملات کو دیکھتا ہے. ادارے کا نام ہے رینڈ کارپوریشن. اس رینڈ کارپوریشن نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیے. کتنے حصوں؟ 4 حصوں. پہلا حصہ بنیاد پرست مسلمانوں کا، دوسرا حصہ قدامت پرست مسلمانوں کا، تیسرا حصہ جدت پسند مسلمانوں کا، اور چوتھا حصہ سیکولر مسلمانوں. میں سمجھا دوں. قدامت پرست مسلمان، بنیاد پرست مسلمان، جدت پسند مسلمان، سیکولر مسلمان، یہ 4 حصے انہوں نے بنائے مسلمانوں کو. کہتے ہیں مسلمانوں کے یہ 4 حصے. اب ان 4 حصوں میں وہ کہتے ہیں جو بنیاد پرست مسلمان ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور بنیاد پرست کی وہ تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں بنیاد پرست کون ہے؟ کہتے ہیں بنیاد پرست وہ ہے
نظام کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. صدیقی نظام کو حسین نے کیوں جان دی؟ وہ نظام واپس آ جائے جو صدیق اکبر کا نظام تھا، وہ نظام واپس آ جائے جو امیر المومنین فاروق اعظم کا نظام تھا، جو عثمان غنی کا نظام تھا. کیونکہ یزید کے دور میں خلفائے راشدین کا نظام لپیٹ دیا گیا. بنیاد پرست مسلمان جو تخت پر اللہ کے رسول کے دین کو کہتے ہیں ان مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسرے مسلمان قدامت پسند کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی وہ قسم ہے جو چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن نماز روزے کے پابند رہتے ہیں. پہلی بنیاد پرست، یہ بنیاد پرست کون ہے؟ خادم رضوی جیسے جو رسول اللہ کے دین کو تخت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ دوسری ہے قدامت پسند جو چوروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، بدماشوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز روزہ حج زکات عمرہ امامہ پٹکا تبلیغ مسواک اس کی پابندی کرتے ہیں. تیسرے مسلمان کہتے ہیں یہ جو جدت پسند جو اسلام کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. اور چوتھے مسلمانوں کا طبقہ سیکولر، یہ وہ طبقہ ہے جو دین کو مغرب کے یعنی یورپ کے تابع کرنا چاہتا ہے. اب اس کے بعد امریکہ کی رینڈ کارپوریشن اپنی ترجیحات پیش کرتی ہے امریکی سرکاری اداروں کو. کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ کا دین حسین کا نظام تخت پہ لانا چاہتے ہیں، ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بتاؤ کہ یہ دہشت گرد ہے. جو رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ یہ دہشت گرد ہے. مولوی بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاؤ. پھر کہتے ہیں جو ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان نماز روزے والے مسلمانوں کو اور دین کو تخت پہ لانے والے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ جس طرح مسجد کے مولوی اور انتظامیہ کی لڑائیاں ہوتی ہیں. بولو اس طرح مولوی اور نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے. حالانکہ مولوی کا دین بھی وہی ہے، نمازی کا دین بھی وہی ہے، لیکن مولوی ان کے نزدیک بنیاد پرست ہے، یہ نمازی ان کے نزدیک قدامت پرست ہے. اب دونوں بات دین کی کرتے ہیں لیکن مولوی دین کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دین کو صرف مسجد تک رکھنا چاہتے ہیں. انگریز کہتا ہے ان کو لڑاؤ مولوی کو اور قدامت پسند مسلمانوں کو، تاکہ حسین کا نظام چھپا رہے. اور حسین کے نظام کو چھپانے کے لیے انہوں نے کئی ہیلے تراشے. اب میں نام نہیں لیتا، اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. امام علی مقام امام حسین کا کربلا میں کٹ جانے کا ایک ہی مشن تھا، اللہ کے دین کو تخت پہ لانا. اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا مشن ہے تو مجھے ضرور بتائیے. جب کوئی نہیں تو پھر حسینی مشن کو چھپانے کے لیے کتنے پاپن انگریز بے روزگار، اس نے کتنے بروکر میدان میں اتارے. تجھے اور مجھے گولیاں ملتی ہیں لیکن حسین کے دشمنوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تجھے اور مجھے جیلیں ملتی ہیں لیکن حسین کے مشن کے باغیوں کے لیے کتنے پروٹوکول ہوتے ہیں، کتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں. اب سوچنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقدس نظام تخت پہ آ جائے تو پھر ہمیں بنیاد پرست مسلمان بن کے فکر حسین کو عام کرنا ہوگا. اب میرے پاس مزید 10 منٹ ہے. میں امام حسین کی زبان سے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام نے کربلا میں جو خطبہ دیا اس خطبے کے الفاظ سنے تھے. میں کربلا میں کیوں آیا؟ سبحان اللہ بولے اور آج اپنے پورے نظام کو سامنے رکھے. جب نظام سامنے ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج پھر ہر طرف یزید ہے، حسین کوئی نہیں. نظام تب باقی رہتا ہے جب یزید کے مقابلے میں کوئی حسین جیسی للکار بلند کرنے والا مرد ہو نظر آئے. امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں خطبہ کیا. فرمایا خطبے کے الفاظ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال
یا ایھا الناس قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وأبطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وخلوا خلام الله وخرموا خلاله أنا أحق من غير. امام حسین کا خطبہ ہے. خطبے میں غور کیجیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے جد کریم میرے نانا جان نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال. امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں خطبہ دیا. فرمایا من رہا میرے نانا نے فرمایا جائرا من رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ. جب تم لوگ دیکھو تمہارے اوپر ایسا حاکم مسلط ہو گیا ہے جو اللہ کے حلالوں کو حرام کرتا ہے, جو ناموس رسالت پہ ڈاکے مارتا ہے, جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارتا ہے, جو سود کو عام کرتا ہے, جو خیرات کو روکتا ہے, جو اپنی عوام پر ظلم و ستم کرتا ہے. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعاد اللہ. امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جب تمہارے اوپر ایسا حاکم مسلط ہو جائے ناقصا لعاد اللہ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. جب اس طرح کی وارداتیں حاکم وقت کرنا شروع کر دے اور رعایا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا اللہ کو حق حاصل ہے ان یدخلہ مدخلہ. اللہ حاکم کو بھی جہنم میں ڈالے, حاکم کی رعایا کو بھی جہنم میں ڈالے. اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں میں نے مکہ کیوں چھوڑا, میں نے مدینہ کیوں چھوڑا, میں کربلا کیوں آیا, میرے کربلا آنے کا مقصد کیا ہے. آپ نے فرمایا قد لزموا طاعة الشیطان. ہمارے حکمرانوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی. امام حسین کیا فرمایا تمہارے حکمرانوں نے تو اڈے تک کوئی نہ کی شیطان کی اطاعت. قد لزموا طاعة الشیطان تمہارے حکمرانوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی. وترکوا طاعة الرحمن تمہارے حکمرانوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا. وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ تمہارے حکمرانوں نے اللہ کی حدوں کو معطل کر دیا. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ تمہارے حکمرانوں نے قومی خزانے کو لوٹ لیا. وَخَلُّوا خَلَامَ اللَّهِ تمہارے حکمرانوں نے اللہ کے حلالوں کو حرام کر دیا. وَخَرَّمُوا خَلَالَهُ تمہارے حکمرانوں نے اللہ کے حراموں کو حلال کر دیا. أَنَا أَحَقُّ مَنْ خَيَّرَ جب اس طرح کا حاکم مسلط ہو جائے تو پھر میں حسین سب سے زیادہ اللہ کے لیے غیرت کھانے والا ہوں. میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں یزید نے شیطان کی اطاعت کی, پاکستان کے حکمرانوں نے کس کی اطاعت کی ہے؟ یزید نے رحمان کی اطاعت کو ترک کیا, پاکستان کے حکمرانوں نے کس کی اطاعت کو ترک کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید نے قومی خزانہ لوٹا, پاکستان کے حکمرانوں نے کون سا قومی خزانہ بھرا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید نے اللہ کی حدوں پہ حملہ کیا, پاکستان کے حکمرانوں نے کون سی اللہ کی حد کو بچایا؟ تو وہ بھی یزیدی یہ بھی یزیدی, ان کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اسے حسین کہتے ہیں, جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو اسے حسینی کہتے ہیں.
یزید ناموس رسالت نے ڈاکہ مارا تھی سرکاری سطح پہ، انہوں نے ڈاکے مارے سرکاری سطح پہ. یزید ناموس رسالت نے پاسداروں کو شہید کیتا کربلا وچ، انہوں نے شہید کیتا روڑا ہوتے. یزید قرآن کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا. یزید نے نال بھی جج سن، انہوں نے نال بھی ججل. یزید بھی ججل کو استعمال کیتا، انہوں نے ججل کو استعمال کیتا. یزید بھی سرکاری ملا استعمال کیتے، انہوں نے سرکاری ملا استعمال کیتے. حسین کے ساتھ کل بھی قرآن کھڑا تھا، حسین والوں کے ساتھ آج بھی قرآن کھڑا تھا. میں آخری بات کرنے لگا، بندہ جب بھی سرکاری ٹاؤٹ بن جائے اللہ زبان کو تاثیر چھین لینا، منہ تو روح چل جائے. میں ایک پنڈی بڑے بڑے آستانے میں پیر سید بھی ہے، بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، علامہ ہیں، فہامہ ہیں. ایک ختم نبوت کانفرنس میرے کے بعد تقریر کر رہے سن، ختم نبوت کی گل کرنے کی کوشش کرنے سن، کر نہیں سکنے سن، کوشش کے باوجود کر نہیں سکنے سن. میرے نال ایک بندہ بیٹھا تو میں نے کہا ایڈا پڑھا لکھا بندہ کی گل کیوں نہیں کر رہا، گل ہو کیوں نہیں رہی. میں نے کہا جس وقت بندہ شہباز شریف کے سامنے بیٹھ کے دین سے کے آ گیا ہوگا. بندہ حسینی بن کے دین سیکھے نا قبلہ تو پھر کردار بہت ہونا. بندہ جب حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھے تو پھر کردار بہت، کردار بدل، سوچ بدل، رویے بدل، انداز بدل، خیالات بدل. امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کر. آج عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے، لیکن میں حاجی نذیر صاحب کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کو اور مسجد کے خطیب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر زمانے میں اور ہر دور میں لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے حسین کے پیغام کی طرف لوگوں کو موڑنے کے لیے اور فتنوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اگر ہر حسینی یہی کردار اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا دین تخت پر بھی ہوگا اور حسین کا جھنڈا روزانہ بلند بھی ہوگا چلا جائے گا. یہ ہوگا کب؟ جب ہم فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہم فراڈیوں کے فراڈ کو سمجھیں. بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے لابی، بڑے بڑے بروکر، انگریزوں کے دلال، یہود و نصارہ کے کتے نہلانے والے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، انگریزوں کے کتروں میں پرورش پانے والے، یہودیوں کی دلالی کرنے والے پاکستان کے اندر مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی قرآن پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی اہل بیت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی صحابہ پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ناموس رسالت پہ حملہ کر رہا ہے. سنی بات ہوئی ہے، مسلمان اور حسینی بات ہوئی ہے جو اس دور میں غیر ملک دور میں سینہ تان کے رسول اللہ کی عزت کا محافظ بن کے میدان عمل میں کھڑا ہے. فتنوں کا رخ موڑنے کے لیے قوم کو حسینیت کا مطالعہ کرنا ہوگا. فتنوں کا رخ موڑنے کے لیے قوم کو حسین اور حسین کے لائے ہوئے مقدس نظام کے ساتھ جڑنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین مسجد کے خطیب محترم، مسجد کی جملہ انتظامیہ، جملہ ذمہ داران، عہدیداران، نمازیان، مقتدیان، اللہ آپ کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا